بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف چہرہ کرنا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو تمہیں اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، تو تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنا منہ اسی طرف پھیر دو، اور بے شک وہ ضرور جانتے ہیں جنہیں کتاب ملی کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد نرى قد للتحقیق نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب۔ قد تحقیق، شاعر کہتے ہیں قد لتحقیق، قد تحقیق کے لیے ہے۔ نرا تقلبا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پلٹنا، تصرفا یعنی تصرفا پھیرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی جہت السماء آسمان کی جہت میں، ہم آسمان کی جہت میں دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرے کا بار بار پلٹنا، تحقیق دیکھ رہے ہیں، یعنی متطلعا الی الوحی، وحی کی طرف مطلعا دیکھتے ہوئے، وحی کی طرف دیکھتے ہوئے آسمان کے متطلعا کہتے ہیں کہ یہ تک ہمیشہ، یعنی بار بار دیکھنا کہ وحی آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آ جائے اور یہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ قبلہ ہو جائے، تو ہم متطلعا آپ جو ہے نا آسمان کی طرف، یعنی کہ ہمیشہ دیکھتے رہنا وحی کی طرف، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور شوق للامر باستقبال القبلہ، اور شوق رکھتے ہوئے، اور کس کا؟ کہ استقبال کعبہ کا حکم آ جائے، استقبال کعبہ کے حکم کا شوق رکھتے ہوئے آپ آسمان میں بار بار دیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ پلٹتے ہیں چہرہ، ہم آپ کا چہرہ پلٹنا دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لِأَنَّا قِبْلَةُ ابراہیم، کیونکہ یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ عرب کے اسلام کی طرف زیادہ دعوت دینے والا ہے، عرب کے اسلام کی طرف زیادہ دعوت دینے والا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ضرور بالضرور ہم آپ کو پھیریں گے، تو نُحَوِّلَنَّكَ، ضرور بالضرور ہم آپ کو پھیریں گے، قِبْلَةً، اس قبلہ کی طرف، ترضاها جس پہ آپ خوش ہوں، تحبها جس پہ آپ راضی ہوں، اب یہاں آپ غور کریں، اللہ جل وعلا، سبحان اللہ، اس کا کلام ہے، کوئی ایسا کلام فصیح ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ ایسا کوئی بلیغ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو مالک فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً، کیا فرمایا؟ آپ تو جانتے ہیں یہ قبلۃ نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور نکرہ کے بعد ترضا فعل آیا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب فعل آ جائے تو یہ موصوف صفت ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ اب قبلہ کی صفت کیا ہوئی؟ قبلہ ترضاہا، وہ قبلہ جس پہ آپ راضی ہیں،
جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے تو قبلہ نکرہ ہوا، دیکھیں نا تن قبلہ تن، القبلہ تو نہیں، کو معرفہ ہو تو یہ تنوین تنکیر کی ہے، یعنی کوئی قبلہ، کوئی عام جس پہ آپ راضی ہو، ترضاہا جس پہ، اگر میں زیادہ اونچا بھی نہ بولوں تو ایسا بھی بولوں تو آپ تو فوراً سمجھ آئیں گے کہ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ نہیں۔ اس قبلہ کو ہم اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس قبلہ پہ تو راضی ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے تو میں کہتا ہوں اسے اختیار نہیں کہتے، تو اختیار کسی اور چیز کا نام ہے۔ قبلہ بھی تو حضور کی چاہت پہ بنا ہے، کعبہ کس کی حضور کی پسند کا نام کیا ہے؟ کعبہ، جس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جس کی طرف ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، جدھر بھی ہیں، ادھر منہ کر لو، ادھر نماز ہوگی، ادھر منہ کرو۔ اگر میرے آقا ادھر نہ کرتے تو پھر ادھر کوئی کرتا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب پہ چھوڑا، محبوب اس قبلہ کو بنائیں گے کعبہ، اسی کو قبلہ بنائیں گے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کے خواہش کیا تھی کہ کعبہ قبلہ بن، تو اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا محبوب جو خواہش ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے، ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو آپ اس کعبہ کی طرف چہرہ کر لیں، یوں نہیں کہا، یوں بھی کہتے، مالک یوں بھی فرماتا تو حضور کی شان تھی، حضور کا مقام تھا۔ لیکن محب اپنے محبوب کی اور زیادہ شانیں بیان کرتا ہے، زیادہ مقام ہے کہ یوں فرمایا پتہ ہے محبوب تم وہی قبلہ کو کعبہ بنانا چاہتے ہو اور اسی کعبہ بنانا چاہتے ہو، تو ہم یوں نہیں کہتے کہ محبوب اسی کو القبلہ، وہ خاص قبلہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کعبہ، اسی کو کعبہ بنا لو، اسی کو قبلہ۔ محبوب قبلہ تو ہم بنائیں گے لیکن اختیار تیرا ہوگا، جس پہ تو راضی ہوگا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، ہم اسی کو۔ اب کون پڑھے قرآن؟ کسے پتہ چلے کہ قرآن ہے اور کسے پتہ چلے کہ آمنہ کے لال کی شان ہے؟ اور کیوں وہ پریشان ہے؟ یہ تو خدا رحمان کا کلام ہے۔ قبلۃً ترضاھا، اس قبلہ پہ عام ہے، محبوب مشرق کی طرف کرو تو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں، مغرب کی طرف کرو اس کو قبلہ بنا دیں، جنوب کی طرف کرو ہم اس کو قبلہ بنا دیں، شمال کی طرف کرو اس کو قبلہ بنا دیں۔ ہم نے قبلہ تم پہ چھوڑا ہے محبوب، جو تیری رضا ہوگی وہی قبلہ ہوگا، وہی۔ تو اب لوگ کہتے ہیں حضور کی اختیاری کوئی نہیں۔ اعلیٰ سے بولے اوے حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، جن کے صدقے کعبہ ملا ہے، جن کی توجہ سے اختیار سے کعبہ ملا ہے، آپ اس کعبے کے کعبے کو بھی دیکھو، کعبے کے کعبے کو بھی دیکھو۔ میں محبوب ہم اس قبلہ کی طرف آپ کو پھیریں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رضائی، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، سارے نبی میری رضا چاہتے رہے کہ میں راضی ہو جاؤں، میں راضی ہو جاؤں، ہر نبی میری رضا چاہتا رہا۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، سارے میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ انا اطلب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا قرآن پڑھ، حضور کے چاہنے سے تو اللہ نے کعبہ قبلہ بنا دیا ہے، کعبہ بیت المقدس حضور کے چاہنے سے تو یہ دیکھو نا سمت بدل گئی ہے، سمت، اور آج اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کر رہی ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی بات ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کا نور نصیب فرمائے۔